اسلام آباد میں امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکاء کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا، پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون، فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسچین سٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر سٹوکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ جرمن چانسلر اور اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگی۔ لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لبنانی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، اب تک مثبت جواب ہے۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو جلد بات چیت شروع کرنے کی ہدایت۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں، صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں، جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد پاکستان جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران ان تمام چیزوں سے اتفاق کر رہا ہے جن سے اتفاق کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ایران کو فتح کر لیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی ملٹری نہیں۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو یہ ان کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ یہ بھی کہا جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا امریکی فوج ایران اور اس کے ارد گرد موجود رہے گی۔ معاہدہ نہ ہوا تو پھر سے حملے شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا اسرائیلی لبنان میں آپریشن روک رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر زور رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ کا اپنے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا اپنے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر ایران کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ تیل کی ترسیل کے معاملے پر ایران کا رویہ کئی لوگوں کے لیے ذلت آمیز ہے۔ آپ نئے ہرمز میں جو ہو رہا ہے یہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ ایرانی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کمال قرازی شہید، ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کمال قرازی 2 اپریل کو اپنے گھر پر حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ حملے میں کمال قرازی زخمی اور اہلیہ شہید ہو گئی۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے 40ویں روز پیغام میں مجتبی خامنائی نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ آپ نئے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے اور ینبو میں توانائی کی اہم تنصیبات پر حملے۔ سعودی وزارت توانائی کا کہنا ہے صنعتی سیکیورٹی میں کام کرنے والا ایک سعودی شہری شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے حالیہ حملوں کے بعد مملکت میں کئی توانائی تنصیبات پر آپریشنز روک دیے گئے۔ پائپ لائن پر حملوں کے باعث یومیہ 7 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ کویتی وزارت دفاع نے بتایا کویت کا فضائی دفاع فضائی حدود میں ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرونز متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نیشنل گارڈ کی ایک سائٹ کو دشمن کے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سیز فائر کے دوران میزائل ڈرون حملوں کی تردید کر دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کیا۔ حملوں کی خبریں درست ہیں تو یہ ہم نے نہیں، اسرائیل امریکہ نے کیے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے صہیونی دشمن اور امریکہ ہیں۔ ہم اگر کسی جگہ حملہ کریں گے تو اس کا دلیری سے اعلان بھی کریں گے۔ پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا۔ ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچایا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے، جنگ فوری رک گئی۔ پاکستان کی اس شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پر تنقید۔ کہا، بھارت کا موقف تنگ نظری پر مبنی ہے۔ جے شنکر کا بیان بھارت کی بوکھلاہٹ اور تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو تنازعات کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت متعدد بار کشیدگی کے باوجود سیز فائر پر پہنچے۔ جنگ بندی کو وسیع دیرپا امن عمل کے یہ نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ طویل تنازعات سے دونوں ممالک کے عوام معاشی طور پر متاثر ہوئے۔ مزید کہا، امریکہ ایران سیز فائر کے بعد دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دنیا پاکستان کو امن کے لیے کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے ایران سے پابندیاں ہٹیں گی۔ ایران پر پابندیاں ہٹنے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کو فائدہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کے رابطے۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا، جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ یوویٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزراء خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا اسرائیل سے بیروت سے انخلاء کا حکم منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ کہا، اسرائیل کا بیروت میں 2 اسپتالوں کو خالی کرنے کا حکم ناقابل قبول ہے۔ اس وقت اسپتالوں سے مریضوں کو نکالنے کے لیے کوئی متبادل سہولت نہیں۔ جن اسپتالوں کے لیے حکم جاری کیا گیا ان میں ICU کے 40 مریض زیر علاج ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا چہلم۔ مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس۔ لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی۔ مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب۔ شرکاء نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنائی شہید ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ اور نیٹو روٹے کے درمیان ملاقات کشیدہ رہی۔ امریکی اخبار پولیٹیکو کی رپورٹ۔ لکھا، صدر ٹرمپ نے ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر اتحادیوں سے سخت شکوہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو چیف سے ملاقات میں جوابی اقدامات پر غور کرنے کی دھمکی دے دی۔ یورپی حکام کے مطابق ٹرمپ اور نیٹو چیف کی ملاقات غصے اور الزامات پر مشتمل رہی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے نیٹو سے کوئی باضابطہ مطالبہ نہیں کیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 5C1 کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کو ایک گولی سر پر ماری گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ مقتول کی شناخت 32 سالہ ریحان کے نام سے ہوئی۔ لاش اسپتال منتقل۔ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ امتحانات کے لیے 520 امتحانی مراکز تشکیل۔ امتحانی پرچوں کی نگرانی براہ راست کنٹرول روم سے کی جائے گی۔ میٹرک بورڈ کی جانب سے امتحانی پرچوں پر واٹر مارک بھی ہوگا، جس سے پرچہ آؤٹ ہونے کی صورت میں امتحانی سینٹر کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ LPG کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہ کی۔ سرکاری قیمت سے 130 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ 440 روپے کلو میں فروخت جاری۔
کنوینر FPCCI کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد 7,000 ٹن LPG کی کھیپ پاکستان پہنچ چکی. سپلائی بہتر ہونے سے LPG کی قیمت میں فوری 20 روپے کمی کی. ملک میں بعض مقامات پر آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، پشین، زیارت، بالخان، جھنگ، لیا، خانیوال، کوہاٹ، ہنگو، بنو، کرک، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی. کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. گورنر سندھ کی بنگلہ دیش کے 55ویں یوم آزادی اور قومی دن کی تقریب میں شرکت. کراچی میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اور دیگر نے نہال ہاشمی کا خیر مقدم کیا. گورنر سندھ نے ڈپٹی ہائی کمشنر اور دیگر معززین کے ہمراہ کیک کاٹا. کہا پاکستان امن کا دائی اور دنیا میں امن کا لمبردار ہے. HPL PSL 11 میں پشاور زلمی کی بڑی جیت. کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر ہرا دیا. پشاور نے میچ 159 رن سے جیت لیا. 247 رنز ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی اننگز 87 رنز پر سمٹ گئی. ناہید رانا، افتخار احمد اور سفیان مقیم کی 3 وکٹیں. پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر رواں سیزن کا سب سے بڑا سکور 246 رنز بنایا. کوشال مینڈس 109 اور بابر اعظم 87 رنز بنا کر نمایاں رہے. دونوں نے PSL تاریخ کی سب سے بڑی شراکت کا ریکارڈ بھی بنایا. عبدالصمد 12 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. لاہور کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 100 رنز پر ڈھیر ہوئی. 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے. کرس گرین نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اسلام آباد نے جواب میں 101 رنز کا ہدف 9 اوور پہلے 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. ڈیون کانوائے کی 50. بابر اعظم نے کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا. قومی بلے باز T20 میں تیز ترین 12,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. سٹار بیٹر نے سنگ میل 338ویں اننگز میں عبور کیا. کرس گیل نے 12,000 رنز 345 اننگز میں مکمل کیے تھے. بابر 12,000 رنز بنانے والے دنیا کے 12ویں اور شعیب ملک کے بعد پاکستان کے دوسرے کھلاڑی ہیں. دونوں بڑے شہر آ گئے آج. What went wrong with Lahore? بیٹ بیٹسمین شپ. لاہور سے کھیل کر آئے تو 200 رن کی بات کرتے ہیں. بیٹ شو بائی لاہور قلندر. اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی. 87 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں. ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے پشاور زلمی کی طرف. 2 بڑے شہر ہار گئے. آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی. ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ. کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا. اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا. ٹیم سلیکشن میں ہی مسئلہ تھا. کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لاہور قلندرز کھیل رہا ہے. ایسا لگا کسی کلب کا میچ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی. زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی. آسٹریلین پچ ہے تو تیز بولرز لیتے. احسان اللہ یا کسی اور بولر کو کھلاتے. اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان. کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا. مارشل آرٹ کو تباہی سے بچایا جائے. گرینڈ ماسٹر اشرف تائی کی دہائی. مسائل کے حل کے لیے صدر، وزیر اعظم، گورنر سندھ اور میئر کراچی سے اپیل. گرینڈ ماسٹر اشرف تائی کی اہلیہ سمینہ کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس. کہا مارشل آرٹ کی تربیت کی جگہ ہتھیائی جا رہی ہے. سہولیات سے آراستہ متبادل جگہ بھی نہیں دی جا رہی. مسائل حل نہ ہوئے تو احتجاج کی کال دیں گے. اور فرانسیسی سپر سٹار کریم بنزما کی زبردست ہیٹ-ٹرک. سعودی پرو لیگ میں الہلال نے الخلود کو 6-0 سے روند کر رکھ دیا. رونالڈو کی النصر کے بعد 68 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر دوسرا نمبر ہے.